علماء کرام نے لکھا ہے غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں خلیفہ منصور ایک بادشاہ گزرا ہے، مسلمان بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں یہ بڑی حسرت تھی، بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی کہ مجھے پتا چل جائے موت میری کب آئے گی، کتنی عمر باقی ہے، کتنی میری زندگی باقی ہے۔ بادشاہ ہو کر اس کے دل میں یہ آرزو تھی، یہ حسرت تھی، یہ تمنا تھی کہ مجھے علم ہو جائے میری زندگی کتنی باقی ہے تاکہ میں زیادہ نیکیاں جمع کروں۔ تو ایک دن خواب دیکھا اور خواب میں ایک بڑا خوبصورت آدمی دیکھا۔ تو خلیفہ منصور نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، اسرائیل ہوں علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ٹھیک، تیرے سے تو بڑا لازمی کام ہے، مدت ہوگی تیرا انتظار کرتے کرتے، ایک کام پڑ گیا تجھ سے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہ تو ہی تو موت کا جھٹکا لگائے گا، تو ہی تو ملک الموت ہے، ذرا بتا تو صحیح میری عمر کتنی باقی ہے، میری زندگی کتنی باقی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کو یوں 5 انگلیاں دکھا دی اور غائب ہو گئے۔ 5 انگلیاں دکھا دی۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، بڑا حیران کہ 5 سے کیا مطلب؟ 5 گھنٹے مراد ہیں، 5 دن مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں۔ صبح اٹھ کر کے لوگوں سے تعبیر پوچھنی شروع کی خواب کی کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، اس 5 کا کیا مطلب؟ آج کل کا زمانہ اگر ہوتا تو یوں کہہ دیتے لوگ اس سے مراد 5 تن پاک ہے، 5 تن سے جا کے پوچھ لے۔ لیکن وہ اور زمانہ تھا۔ خلیفہ منصور نے جب صبح ایک سے پوچھا، وہ بڑا کڑوے مزاج کا مولوی تھا، وہ کہنے لگا بس جی تیاری کرو، 5 گھنٹے رہ گئے۔ انہوں نے کہا یار تو نے تو بالکل ہی دم نکال دیا۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی 5 دن باقی رہ گئے۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی نہیں اتنا جلدی نہیں، بلکہ 5 مہینے مراد ہے، 5 مہینے آپ ٹھیک ٹھاک زندہ رہیں گے۔ پھر ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا جی 5 سال آپ کہیں نہیں جاتے، 5 سال تک ٹھیک ٹھاک ہے آپ۔ پوچھتا پوچھتا پھر یہ جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں نا، ان کی حیثیت کچھ اور ہوا کرتی ہے، وہ بادشاہوں کو خوش رکھتے ہیں، جبھی تو بادشاہوں سے دولت مارتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی واہ واہ، کسی نے 5 گھنٹے کہے، کسی نے 5 مہینے کہے، 5 دن کہے، 5 سال کہے، اصل تعبیر تو میں بتاؤں گا، 500 سال آپ کہیں نہیں جاتے۔ جب تک ایسی بات نہ کرو بادشاہ خوش نہیں ہوتے نا، مطلب کی بات کرو تو ہر بڑا آدمی خوش ہوتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے دولت مند افسر، یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان کے سامنے بیٹھ کے شریعت کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، ایسے سنیں گے جیسے پتھر سن رہا ہو، ہاں نہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور جب ان کے مطلب کی بات کرو گے یوں انگڑائی لے گا جیسے جنگل میں شیر انگڑائی لیتا ہے۔ ہاں کیا فرما رہے تھے آپ؟ جو مطلب کی بات ہوگی وہ سنائی دے جائے گی، قرآن کی بات نہیں سنے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات نہیں سنے گا۔ اور جس نے 500 سال کا نام لیا نا، بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے کہا لو جی 500 سال کی گارنٹی مل گئی، بڑی دیر میں آئیں گے 500 سال، اتنا مزے کریں پھر دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگی۔ نگر تسلی پھر بھی نہ ہوئی کہ یہ 500 سال کہنے والا کبھی پیسے لینے کے لیے نہ مار رہا ہوگا، تو سارا دولت کا چکر تو ہوتا ہے۔ وہ چلتے چلتے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا اور بلا کے پوچھا کہ مجھے تو مولویوں نے مار دیا، جو کسی نے تو میری جان ہی نکال دی کہ 5 گھنٹے رہ گئے، خیر وہ گھنٹے تو گزر گئے، کسی نے 5 دن کا کہا میری جان نکلنے کو ہو رہی ہے، کسی نے 5 مہینے کا بتایا، کسی نے 5 سال کا بتایا، کسی نے 500 سال کا نام لے دیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سب کے سب نے جھوٹ بولا،
5 घंटे भी मुराद नहीं, 5 दिन भी मुराद नहीं, 5 महीने भी मुराद नहीं, 500 साल भी नहीं, बल्कि इस्राईल अलैहिस्सलाम ने 5 उंगलियां तुझे दिखाई। इसका यह मतलब है सूरत लुकमान की आखिरी 5 आयतों की तरफ इशारा कर दिया फरिश्ते ने कि ये तो तूने वो बात पूछ ली जो 5 में से एक है, इन 5 का तो मुझे भी कोई इल्म नहीं। ये तो तूने वो बात पूछ ली, मुझे भी इल्म नहीं। जब हुक्म होता है फलां की जान निकाल, मैं उस वक्त निकालता हूं, उससे पहले मुझे कोई पता नहीं होता किसका वक्त कब आएगा। फिर बादशाह की समझ में आई बात कि ये उन 5 में से एक है। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, अल्लाह की जात जानती है कयामत कब कायम होगी, किस वक्त कायम होगी, किस साल में कायम होगी। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, कोई नहीं जानता, ठीक वक्त किसी को मालूम नहीं। अलबत्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निशानी बतलाई, जुमे का दिन होगा, मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। इसलिए अल्लाह वाले हर जुमेरात को ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं, कहीं सुबह को क़यामत कायम ना हो जाए। हर चीज में अल्लाह पाक ने हिकमत रखी है, हम तो नहीं जानते। अब जुमे की जो ईद बनी, मौलवियों के भी जिम्मे अजाब आ गया, पढ़ने के जिम्मे अजाब आ गया कि ईद भी पढ़ो जुमा भी पढ़ो। लेकिन हदीस पाक में आता है कि जब ऐसा हो जाए तो यूं समझो खुसूसी तौर पर बख्शीश का दिन है। एक तो ईद का दिन, शुक्रिया का दिन, लैलतुल जायजा का दिन, और दूसरे जुमे का दिन, 2 बरकतें जमा हो गई। हुजूर ने फरमाया जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जो दुआ करो वही मंजूर होती है। कोई कहता है कि 2 खुतबे इकट्ठे हो गए, बादशाह के लिए ठीक नहीं, भले बादशाह को फांसी आ रही है, बादशाह का क्या बिगड़ रहा है। काम तो करना हमने, यूं को ना हमें तकलीफ होती है कि अभी ईद पढ़ के गए थे फिर जुमे के लिए चलो भाई, तकलीफ तो हमें हो रही है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा वक्त आए कि ईद उल फितर भी होना चाहता है, फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, क़यामत का ठीक वक्त कोई नहीं जानता। ऐसी ओशरो को घड़ी, फरमाया वनुफिख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। क़यामत का सूर फूंका जाएगा, इतना बड़ा अज़ाब शुरू होगा। कब्र वाले की बात कुरान नकल करता है। सूरत यासीन का तर्जुमा भी कभी देख, आमन बासना मिन मरक़दिना, ओ मेरे अल्लाह, हम कब्र, अज़ाबे कब्र को नींद से ताबीर करता है। समझो तर्जुमा, क़यामत का अज़ाब देखकर अज़ाबे कब्र नींद याद आया। कब्र का वो अज़ाब जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कब्र का अज़ाब दिखा दो, तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। क़यामत के अज़ाब को देखकर मुर्दे कब्र के अज़ाब को नींद बता रहे हैं। क़ालू या वैलना मन बासना मिन मरक़दिना, अभी अभी हम सो रहे थे, किसने हमको नींद से जगा दिया। जवाब मिलेगा हाज़ा मा वअदर रहमानु व सदक़ल मुरसलून। ये वही वादा आ गया, वही क़यामत आ गई जिसका तुमसे नबियों ने वादा किया, जिसका कुरान में तुमसे वादा किया गया था। तो उन 5 चीजों में से एक तो ये चीज आ गई कि क़यामत का ठीक वक्त किसी को इल्म में नहीं थी। और फरमाया वयुनज़्ज़िलुल गईस, कोई नहीं जानता बारिश किस
ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس راستے سے بندہ جاوے ہی نہ. اگر یوں علم ہو ملک چھوڑ کر چلا جائے, ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے, کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا. وما تدری نفس, ملک چھوڑ کر چلا جائے, ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے, کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی کے علم میں نہیں شام کو کیا ہوگا, صبح کیا ہوگا. فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت, کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی. کسے معلوم ہے سمندر میں آئے گی, خشکی میں آئے گی, ہوائی جہاز میں آئے گی, یا زمین پہ آئے گی, آپریشن روم میں موت آئے گی, یہ تڑپ تڑپ کر سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی, یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرنا پڑے گا, بنگلہ دیکھتے ہوئے موت آئے گی, یا کوٹھی کو دیکھتے ہوئے موت آئے گی, یا خداوند کریم کا قرآن دیکھتے ہوئے موت آئے گی, کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی, یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی. اللہ کی ذات جانتی ہے. فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت. اسی لیے حکم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عادت بناؤ, مزاج بناؤ, طبیعت بناؤ, تاکہ دم نکلتے وقت بغیر سوچے منہ سے کلمہ نکل جائے. جو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جس آدمی کا آخری لفظ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو, حضور فرماتے میں ضامن ہوں وہ جنت میں جائے گا. تب بد نصیب لوگ ہم ہیں, گالیاں منہ سے نکلتے ہوئے موت آ رہی ہیں, گیت گاتے ہوئے موت آ رہی ہے, پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا گپیں کرتے ہوئے موت آ رہی ہے, بے ہوشی میں موت آ رہی ہے, کلمہ نصیب نہیں. فرمایا ان اللہ علیم خبیر, ان ساری چیزوں کے جاننے والا میں ہوں, میرے سوا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے قیامت کے دن بھی میرا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم, ہے کوئی بادشاہ آج دم مارنے والا؟ کون حکمراں ہے؟ آؤ سامنے بادشاہ کہاں گئے؟ فرمایا للہ الواحد القہار, میں خدا کی بادشاہت ہے, قیامت میں بھی بعد میں بھی پہلے بھی میری بادشاہ چلتی ہے. قرآن کریم کی ہر آیت میں ہزاروں حکمتیں ہیں, ہزاروں مسئلے ہیں, ہزاروں اللہ پاک نے اس میں اسرار رکھے ہیں. ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن کا ترجمہ تو کیا سمجھیں گے, ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. رمضان المبارک میں جن حافظوں نے قرآن سنایا, سنا, پڑھا, دور کیا, عید کے بعد منزل کی چھٹی کر جاتے ہیں. قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا سارے سال. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جب موت آئے تو قرآن چھوڑ کر مرے, جب موت آئے تو وہ قرآن والا بن کے نہ مرے. فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا, جس نے قرآن پڑھ کر قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ کہتا فإن له معیشۃ ضنکا, میں اس کی دنیائی زندگی کو تلخ بنا دوں گا. دنیا کی زندگی کڑوی ہو جائے گی, دنیا میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. اور قیامت کے دن میں کے بارے میں فرمایا معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, قیامت کے دن ہم ایسے آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. عادت ہے نا, رمضان میں نازل پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں, حفظ پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں, جس کو 2-4 صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, اور عید کے بعد پھر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اصل تو میں اس کی دنیاوی زندگی کو تلخ بنا دوں گا, ورنہ قیامت میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. پھر فرمایا قیامت میں وہ روے گا, پچھتاوے گا, ٹھوکریں کھائے گا, ٹکرے کھائے گا, اور کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت
جتنا ہو سکے ایک پائیا کیوں نہ ہو، ایک رکو کیوں نہ ہو، جو قرآن ناظرے یہی پر پڑھنا جانتا ہے وہ قرآن کا دیدار روزانہ کیا کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زمین والوں کو چاند سورج نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یوں ہی نظر آتے ہیں جیسے آسمان زمین والوں کو سورج چاند نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر چاند سورج کی طرح نظر آتا ہے۔ عورتوں کی عادت بھی یہی بن گئی کہ رمضان آیا تو ذرا اچھی تلاوت کر لی، اور عید گئی تو پھر قرآن کی بھی چھٹی، تو لہذا قرآن کو چھوڑنے والے ہو کے نہ مرو، بے نماز بن کے نہ مرو۔ مسلمانوں کی عادت ہوگی بے نماز بن کے مرنا۔ بیماری آئی نہیں، 8 دن پہلے بے نماز ہو جائے گا، مہینہ پہلے بے نماز بن جائے گا، 1 دن پہلے لازمی بے نماز ہو کے مرے گا۔ اور خاتمے کا اعتبار ہے، ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر مرتے وقت آدمی نماز کو چھوڑ کے مر جائے۔ مولانا محمد یوسف صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے۔ شیخ الحدیث صاحب نے خود لکھا ہے کہ میری بیٹی تھی اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی گھر والی تھی، اتنی بیمار لیٹے لیٹے سر کے اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی، رکوع کا اشارہ کیا تو زندہ تھی، تھوڑا سا زیادہ اشارہ سجدے کا کیا اسی میں جان نکل گئی، سجدے کے اشارے میں جان نکل گئی، سجدے کے اشارے میں موت آ گئی۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت سجدے میں آ جائے، کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی موت قرآن پڑھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے موت آ جائے۔ جب یہ فکر ہوگا، جب یہ طبیعت میں لگن ہوگی تو استغفار کی عادت ڈالو، درود پاک کی عادت ڈالو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ایک تو نیکیاں بڑھیں گی، اعمال بڑھیں گے، اور ایک مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری وقت میں کامیاب فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔